الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر رفیع المرتبت صدر ذی وقار بارک اللہ فی حیاتہ، حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے ساتھ پیار یہ ہوتا ہے، محبت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے چھوٹے سے عمل کو بھی قبول فرما کر قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کو پروان چڑھاتے ہیں اور پھر ان بندوں کو اپنا مقبول و مستجاب بنا کر دوبارہ ان اعمال کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس عمل کے انجام دیے جانے کے بعد دوبارہ اس عمل کی توفیق یعنی تیسیر اسباب ہو۔ توفیق کا معنی بیچ میں آ گیا تو اس کو بھی سمجھاتا چلوں۔ یہ لفظ ہماری زباں زد ہے، توفیق، توفیق، توفیق وفق سے ہے۔ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں میں آپ سے موافقت کر رہا ہوں، اور چونکہ اصلاحی مجلس ہے میں اس کو مرکزی حیثیت دے رہا ہوں۔ موافقت کرنے کے لیے طبیعت میں تواضع کا ہونا، اعتراف کا ہونا اور رقت کا ہونا ضروری ہے۔ مخالفت اکڑ والا کرتا ہے، اختلاف علم والا کرتا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ اختلاف کی بنیاد علم پر ہے، دلائل پر ہے، اور مخالفت کی بنیاد انانیت اور تکبر پر ہے۔ تو وفق، موافقت، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو آسان بنانا، زمین کو ہموار کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس عمل کے میدان کو ہموار کر کے اسباب و وسائل فراہم فرمائے۔ یہ ہے توفیق کا معنی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسباب کا میسر ہونا، میدان کا ہموار ہونا بغیر فضل خداوندی کے نہیں ہوتا۔
طاقتیں، صلاحیتیں دنیا میں بہت لوگوں کے پاس تھیں، آئیں، آتی جاتی رہیں گی، لیکن اس طاقت و صلاحیت کا کسی کام میں لگ جانا یہ خدا پاک کے پیار کے بغیر نہیں ہوتا۔ خطیب الانبیاء، انبیاء علیہم الصلاۃ کے زمرے میں ایک نبی باستثناء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہیں جنہیں خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام۔ خطابت کا عجیب ملکہ رکھتے تھے، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر نبی کی اپنی امتیازی شان تھی۔ اسی لیے کیا قرآن کریم ہے، اس ادارے کو چونکہ قرآن سے خاص تعلق ہے، اس لیے میں بھی کچھ ایسے مضامین چھیڑ دیتا ہوں کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا والے رکوع میں قرآن کریم نے جن نبیوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے وہ انہی انبیاء کو ذکر کیا ہے جن میں صفات کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ مثلا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون، یہ 4-5 انبیاء کی کچھ الگ امتیازی حیثیات تھیں۔ پھر زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس یہ درویشی میں ایک انفرادی حیثیت رکھتے تھے۔ ادھر داؤد، سلیمان یہ لوگ سلطنت اور حکمرانی میں ایک الگ مقام رکھتے تھے۔ سنتے رہنا تو سیرت کے بھی قریب کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، ان کا اپنا ایک مقام تھا، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وہ درسی باتیں ہیں۔ ان سب انبیاء کو ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم ہمارے نبی سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے، مخاطب نہیں، مخاطب ہو کر، علماء بھی ذرا اصلاح فرما لیں اپنے آپ کی، مخاطب ہم ہیں، مخاطب قرآن ہے۔ جیسے اگر آپ یہ کہیں کہ مفتی شاکر صاحب مخاطب ہوں گے، یہ لحن جلی ہے۔ مفتی شاکر صاحب مخاطب ہوں گے اور آپ مخاطب ہوں گے، تو قرآن کریم مخاطب ہو کر کیا بات کہتا ہے؟ کہنے سے پہلے ہی مجھ پر ایک کیفیت طاری ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ، یہ انبیاء کی جماعت ہے جن میں انفرادی طور پر الگ الگ صفتیں پائی جاتی تھیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ان سب کی پیروی کیجئے۔ ترجمہ پڑھنے والے طالب علم کو اعتراض ہوتا ہے کہ نبی تو مقتدا ہیں، انہیں مقتدی کیسے بنایا جا رہا ہے؟ لیکن نظر اپنی اپنی اینگل سے جس طرح دیکھو گے نظر آئے گا۔ علماء نے لکھا ان سب انبیاء میں پائی جانے والی الگ الگ صفات کی پیروی کرنے کا حضور کو مکلف بنا کر آپ کو جامع الصفات بنایا گیا کہ ان نبیوں میں الگ الگ صفتیں تھیں، کسی میں درویشی، کسی میں صبر، کسی میں استقلال، کسی میں عزم و حوصلہ، کسی میں علم، کسی میں اور فکر، کسی میں تدبر، کسی میں حکمت، کسی میں حکم وغیرہ وغیرہ۔ نبی ہم نے آپ کا ظرف بہت مضبوط بنایا ہے، اس لیے کہ ایک عرب نے کتاب لکھی ہے، اس نے عجیب اس کتاب کا نام رکھا حضور کی سیرت پر، اس نے لکھا الانسان الکامل۔ اس نے نہیں لکھا سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ،
اس نے اس کتاب کا نام ہی لکھا الانسان الکامل، اور اس پر حاشیہ بڑھاتے ہوئے میرے ایک عرب استاذ نے فرمایا کہ انا عرضنا الامانت، اور امانت یہ اپنا مفہوم بہت وسیع رکھتی ہے، یہاں تک کہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اور صاحب التعلیق الصبی علامہ ادریس کاندلوی نے بحوالہ عبداللہ ابن مسعود لکھا کہ غسل جنابت بھی امانت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے غسل جنابت امانت کیسے؟ کہ غسل جنابت کو اس کے ڈھنگ سے کرنا یہ بدن کے ساتھ امانت ہے۔ پتہ چلا امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، ایک ٹیچر کا، ایک افسر کا، ایک فوجی کا، ایک ملٹری مین کا، ایک استاذ کا وقت پر مدرسے میں، اسکول میں ڈیوٹی پر آنا اور وقت پورا پورا دینا یہ بھی امانت ہے۔ کان کا منشأ خداوندی میں استعمال کرنا یہ کان کی امانت ہے۔ آنکھوں کا غیر محرم پر نہ ڈالنا یہ آنکھوں کے ساتھ امانت ہے، اور قوت فکر و نظر کا شرک کی خرافات سے بچانا یہ دماغ کے ساتھ امانت ہے، یہ دماغ کے ساتھ امانت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے باوجود شان نزول کے واحد اور چابی ہونے کے امانات کا لفظ جمع کے ساتھ تعبیر فرمایا، جبکہ معاملہ کعبۃ اللہ کی چابی کا تھا۔ حضرت علی نے چابی لی تھی اور چابی واپس کرنا تھی، لیکن قرآن کریم لفظ استعمال کر رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اور قرات 17 میں کسی قاری کو اس کی گنجائش نہیں دی گئی ہے کہ اس امانات کو واحد کے صیغے سے تلفظ فرمائے، وہ جمع ہے جمع ہی رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی صفات کا جامع بنایا گیا، گویا آپ عطر مجموعہ تھے۔ اسی لیے تو اگر کوئی حکمراں بننا چاہتا ہے تو وہ بھی محمد عربی سے صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ حاصل کرے۔ اگر کوئی شوہر بننا چاہتا ہے، کوئی دادا بننا چاہتا ہے، کوئی نانا بننا چاہتا ہے، کوئی استاذ بننا چاہتا ہے، کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے، خواہ مخواہ کے لیے یہ آج کل چونچلے چلائے جا رہے ہاؤ یو کین بی اے لیڈر۔ ارے ہاؤ یو کین بی اے لیڈر کی کوئی ضرورت نہیں، پڑھو قرآن کریم، لیڈرشپ آٹومیٹک آئے گی۔ بقول مظلوم ہندوستان، میں سوچ سمجھ کر لفظ بول رہا ہوں، مظلوم ہندوستان قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہ قرآن کریم کتاب صامت ہے اور محمد کتاب ناطق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی عجیب فلسفہ ہے کہ قرآن کریم نے اسی حقیقت کو ادا کچھ یوں کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فی صلاۃ رسول اللہ، فی زکاۃ رسول اللہ، فی نکاح رسول اللہ، یا فی جلوس، کوئی مضاف ذکر نہیں کیا، فی رسول اللہ۔ پتہ چلا نبی کے منصب رسالت پر آنے کے بعد وہ خاموشی میں بھی اسوہ، سونے میں بھی اسوہ، جاگنے میں بھی اسوہ، کمانڈری میں بھی اسوہ، اور پڑوس ملک کے تو ایک لیفٹن جنرل نے ایک کتاب لکھی حدیث دفاع کے نام سے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مارشلیت، حضور کی کمانڈرشپ کو انہوں نے سیرت کے ذریعے ثابت کر کے بتایا۔ وہ تو ہم ہیں کہ ہمارے نبی کے ساتھ ہم نے، معاف کیجئے گا اس تعبیر پر، گستاخی پر معذرت، ظلم کیا ہے ہم نے کہ نبی کو ہم نے صرف مسجد کے اندر کا نمونہ قرار دیا ہے۔ کامیاب شوہر بننا چاہتے ہو تو نبی کو دیکھو، کامیاب لیڈر بننا چاہتے ہو تو نبی کو دیکھو، کامیاب تاجر بھی بننا چاہتے ہو تو نبی کو دیکھو،
اور کامیاب مستاجر یا اجیر بننا چاہتے ہو تو ابھی نبی کو دیکھو، میں نے ابھی ماضی اقرب میں، قریب میں بھی نہیں، 2-4 دن پہلے تک چلتے رہے ختم بخاری کے پروگرام، اور ابھی کچھ اور باقی ہیں، ان میں کہا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ زور دیا ہے کتاب التوحید پر، جتنا زور صرف کیا ہے کتاب التوحید پر اتنا کسی اور پر نہیں، لیکن بخاری میں کتاب المزارعت بھی ہے، کھیتی کیسے کرنا، یہاں تک کہ کھیتی کو پانی پلانے تک کے آداب ہیں، اور واہر شریعت اسلامیہ قطعاً ہم کسی بھی دوسرے دستور اور دوسرے طریقے کی طرف تأثر کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ کیا بات لکھی ہے کہ جس کھیتی کو پانی بارش کے ذریعے پلایا گیا ہو اس میں عشر زیادہ نکلے گا، اور جس کھیتی کو پانی مشین کے ذریعے پلایا گیا ہو اس میں کم نکلے گا۔ کیا انصاف ہے میرے آپ کے رب کا کہ مشین کے ذریعے پانی پلانے میں آلریڈی تم مشین کی اجرت دے رہے ہو، تمہاری کمائی اس میں بھی جا رہی ہے، ہم تم سے زیادہ نہیں لیں گے، لیکن بارش کے ذریعے پانی مفت میں آ رہا ہے، تمہاری محنت کم لگ رہی ہے، لہذا اس میں تم کو زیادہ دینا پڑے گا۔ یہ انصاف ہے؟ فلسفے پر غور کرو، سطحی مطالعہ مت کرو، فلسفے میں جاؤ، گہرائی میں اترو، اور اسی کو فقہ کہا جاتا ہے۔ بات گاڑی پٹری پر سے اتری تھی توفیق پر سے، مجھے یاد ہے الحمدللہ۔ وفق وقت کے خطیب الانبیاء پیغمبر سیدنا شعیب علیہ السلام، انہوں نے بھی یہ توفیق کا لفظ استعمال فرمایا ہے 12ویں پارے میں، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ میں نے جو بھی محنت کی ہے، میرے لیے جو بھی اسباب میسر ہوئے ہیں، میرے لیے جو میدان ہموار ہوا ہے، وہ اللہ ہی کے فضل سے ہموار ہوا، ورنہ قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ محنت کرنے والے ہر جگہ یکساں ہیں الحمدللہ، لیکن زمین کا ہموار مل جانا، مخاطبین کا سلیقہ مند مل جانا، کسی مدرس اور معلم کو وفادار تلامذہ کا مل جانا، کسی شوہر کو اطاعت شعار بیوی کا مل جانا، اور کسی بیوی کو وفادار شوہر کا مل جانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں جب تک کہ وہاں سے فیصلہ نہ ہو۔ بارش تو یہاں موتی کی بارش برستی ہے، بارش تو وہی ہے۔ شیخ سعدی نے اس راز کو سمجھا اور سمجھایا، ساتھیوں کو جماعت میں لے جاتا ہے، ہر کھولنے والا محتمم مدرسہ الحمدللہ خلوص سے ہی کھولتا ہے، ہر مزکی اور مربی خانقاہ تو جلا بخشنے کی نیت سے ہی چلاتا ہے، لیکن اس کا مقدر اگر اس کو شرکت کرنے والے اچھے مل جائیں، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور جب ایک عمل قبول ہوتا ہے تو میں نے ذکر کیا دوسرے عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے ہمارے برادر مکرم مولانا فتح محمد صاحب کو، فتح اللہ علیہ، کہ انہیں بار بار اس قسم کے پروگرام کی توفیق کا مل جانا انشاءاللہ مقبولیت خداوندی کی نشانی۔ دیکھو، ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی طرف طبیعت چلے تو سمجھ لو کہ خدا کی طرف سے مہر لگتی جا رہی ہے۔ اصلاحی مجلس ہے اس لیے باتیں وہی کروں گا۔
یاد رکھو اس کو، بہت خطرناک بات ہے. ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی طرف طبیعت چل رہی ہے، طبیعت ہے کہ ماننے کا نام نہیں لیتی، سمجھ لو کہ مہر لگتی چلی جا رہی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر یہ مہر پختہ ہو گئی تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس مہر کو نہ لگنے دیا جائے اور پہلے گناہ کے بعد ہی طبیعت اٹک جائے، اس کے لیے بہترین کیمیکل، بہترین واشنر، بہترین کلینر اللہ رب العزت نے توبہ کی شکل میں دیا ہے. ورنہ یاد رکھو، اگر پہلی غلطی ہو جانے کے بعد آدمی اسی غلطی پر اڑا رہتا ہے، دھیان سے سننا بات، احساس نہیں ہوتا، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، تو شیطان ایسے آدمی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور دوسری غلطی کرواتا ہے. شان صحابہ کے تقدس کو لاکھوں نہیں، اربوں خربوں نہیں، بلکہ بے انتہا سلام پیش کرنے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت سمجھا رہا ہوں سر آنکھوں پر. لیکن صحابہ کرام سے غزوہ احد میں محبت رسول کی بنیاد پر جو ایک اجتہادی کوتاہی ہو گئی تھی، اس میں قرآن کریم خود ان کے باب میں کہہ رہا ہے انما استزلہم الشیطان ببعض ما کسبوا. اس آیت میں بہت بڑا پیغام ہے. اب قرآن ہے، اس میں ہم ہماری طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے. قرآن نے خود کہا انما استزلہم الشیطان ببعض ما کسبوا. صحابہ کرام نے ظاہری طور پر ہی صحیح ذرا سی چوک ان سے ہو گئی تھی تو شیطان نے ان کو اور زیادہ ورغلانے کی کوشش کی. اس آیت سے مربی علماء نے لکھا ہے، مصلحین نے لکھا کہ پہلی غلطی پر جلدی سے توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ شیطان حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے تو امام غزالی نے تصوف میں ایک بحث چھیڑی ہے، اس میں لکھا ہے المعاصی برید الکفر. بہت خطرناک بات لکھی ہے کہ معصیتیں اور گناہ یہ کفر کا ڈاکیا ہے. اگر معصیتوں کا صدور ہوتا چلا جا رہا ہے، سمجھ لو کہ کفر قریب آتا چلا جا رہا ہے. اور پھر کفر میں کیسے مبتلا ہو جاؤ گے پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی کو اس حدیث شریف میں فرمایا گیا انہا ستکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل فیہا مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا. کہ جب فتنوں کا تراکم ہوتا ہے، جب فتنوں کا تزاحم اور اجتماع ہوتا ہے، تو پھر آدمی کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں. وہ محسوس نہیں کر پاتا کہ کفر کہاں سے دستک دے کر آ رہا ہے اور وہ کافر بن جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. سویا تھا مومن بن کر، اٹھتا ہے کافر بن کر، اٹھتا ہے مومن بن کر، سوتا ہے کافر بن کر. نعوذ باللہ من ذالک. تو ان گناہوں، معصیتوں، کوتاہیوں، لغزشوں اور لاپرواہی سے بچنے کا بہترین نسخہ ہے گناہوں سے توبہ کرنا. اور توبہ کی توفیق تب ہوتی ہے جب گناہوں کا اعتراف ہوتا ہے. میں اپنے خطبے میں پڑھی ہوئی آیت پر آ گیا.
وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ۔ قرآن کریم نے 3 kinds of people کو بیان کیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. کچھ تو نیک ہی نیک حضرات صحابہ کرام، اور کچھ برے ہی برے عباد الشیطان، اور کچھ ملی جلی کیفیت والے. اس کو قرآن نے کہا وآخرون. منافقین مراد نہیں ہے اس سے. وآخرون کچھ دوسری قسم کے لوگ ایسے ہیں اعترفوا بذنوبہم، جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اعتراف یہ آدمی کو دی جانے والی نعمتوں میں گراں قدر ترین نعمت ہے. اب سنیں گے آگے بات، روا روی والی بات نہیں کر رہا ہوں. اعتراف اسی کو ہوتا ہے جس کو معرفت ہوتی ہے. پتہ چلا علم کے نتیجے میں اعتراف نہیں ہوتا، ورنہ علم میں شیطان بھی کچھ پیچھے نہیں تھا. حضرت آدم کو معرفت تھی اس لیے اعتراف ہوا. ایک دقیق سی بات ہے لیکن انشاءاللہ اچھا خاصا مجمع سمجھ رہا ہوگا. علم تو ابلیس کو بھی تھا. علم کہتے ہیں کلیات کے جاننے کو، اور معرفت کہتے ہیں جزئیات کے جاننے کو. اسی لیے معرفت کا ترجمہ جاننے سے نہیں ہوتا، پہچاننے سے ہوتا ہے. جو خدا کو جانتا ہوگا وہ تو گناہوں سے نہیں بچ سکتا، لیکن جو خدا کو پہچانتا ہوگا وہ خدا سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. یہ معرفت ہے. اس لیے سب سے پہلے خدائے پاک کو پہچاننے کی کوشش کرو. اللہ جزائے خیر دے، ایک عالم نے شرح اسماء حسنہ نام کی مستقل 2 ضخیم جلدوں میں کتاب لکھی. اسماء حسنہ پر ہم تو صرف اس کو رٹ لیتے ہیں، هو اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام. میں کہتا ہوں نہیں چلتا اس طرح، خالی رٹنے سے نہیں چلتا. حدیث میں من حفظھا دخل الجنہ نہیں ہے، من احصاھا دخل الجنہ ہے. اور حفظ اور احصا میں فرق ہے. چیلنج کرتا ہوں، سامنے لا کر سمجھاؤ مجھ کو. صرف یاد کر لینے سے کام نہیں چلتا. احصاء ضروری ہے، اس کے تقاضوں کو، اس کے مدلولات کو سمجھنا، اور ہر نام میں دیے جانے والے پیغام کا استحضار کرنا یہ ضروری ہے. ہم نے تو یاد کر لیا الغفور الرحیم، ماشاءاللہ کرتے چلے جا رہے ہیں گناہ. کیوں؟ الغفور الرحیم. واہ بھائی واہ، الغفور الرحیم. ایک پیغام ادھر سے بھی آ رہا ہے کہ القہار الجبار ذو انتقام. اگر وہ رافع ہے تو وہ خافض بھی ہے، اگر وہ المعز ہے تو وہ المذل بھی ہے، اگر وہ الباسط ہے تو وہ القابض بھی ہے. مجلس میں موجود علماء کرام سے درخواست ہے، 99 نام ہے، ایک نام پر ایک جمعہ میں تقریر کرو گے تو 99 جمعہ کا تو مواد میں نے تم کو ایسے ہی دے دیا. لیکن اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اس سے ہماری طبیعتیں انا للہ بن رہی ہیں، ماشاءاللہ نہیں بن رہی. کیونکہ ہم تو بن گئے علامہ، جہاں سند مل گئی اب مطالعے کی ضرورت ہی کیا ہے، مستغنی ہو گئے. نہیں، ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا. ایک نام اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتا ہے، اور ان ناموں کا تعارف جب کروایا جائے گا. ارے بھائیو، یہ پولیس کے عملے میں بھی الگ الگ رتبے اور نام ہوتے ہیں. کیا ہم ہر ایک کی معرفت نہیں رکھتے کہ DIG اس کا یہ کام ہے اور اس کو یہ اختیارات حاصل ہیں، DG SP PSI PI اور فلاں. اللہ رب العزت ان سب کی جانے والی وفادار خدمتوں کا
ان کو ان کی شائن شان صلہ عنایت فرمائے جو ہمارے ملک کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کو اپنی مرضیات اور منشا کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہداہم اللہ تعالی. تو ان سب کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں تو ہمارے رب کے بارے میں ہم کیوں نہیں جانیں گے کہ ہمارا رب. جس آدمی کو خدا کا قابض ہونا سمجھ میں آئے گا وہ رزق کی تنگی کی کبھی بھی شکایت نہیں کرے گا. جس آدمی کو خدا کے معز ہونے کے ساتھ مذل ہونے کا یقین ہوگا وہ اپنی عزتوں پر کبھی اترائے گا نہیں. پتے کی بات ہے یہ. جو آدمی خدا کے رافع ہونے کے ساتھ خافض ہونے کو بھی جانتا ہوگا وہ ہواؤں میں اڑنے کے بعد بھی تواضع کے جذبات کے ساتھ چلے گا. لیکن ہم تو یک طرفہ ہی دیکھتے ہیں, یک طرفہ ہی سمجھتے ہیں. وآخرون اعترفوا. معرفت بہت ضروری ہے, اور یہ معرفت اللہ کی کتاب قرآن مقدس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے فرامین سے حاصل ہوتی ہے. اور سنیے, علماء کرام چونکہ کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں اس لیے بڑے کام کی بات کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. اس لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کیوں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء؟ اس لیے کہ علماء ہی کو تو معرفت ہوتی ہے. علماء کو معرفت. عوام کا تو میں نے کہا ویسا ہی کہ وہ صرف خدا کے غفور الرحیم ہونے کو جانتے ہیں, وہ اللہ کے الجبار القہار ہونے کو نہیں جانتے. ضرورت اس زمانے میں سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کو پہچانو, اللہ کے ناموں کو سمجھو, تو پھر اعترفوا بذنوبہم. دیکھو جب پیدا کیے گئے تھے سیدنا آدم علیہ السلام, خطا ان سے بھی ہوئی تھی یا کہہ لیجئے کروائی گئی تھی تکوینی نظام پر جائیں تو, اور نافرمانی شیطان نے بھی کی تھی. میں نے تعبیر بدل دی, شیطان کی طرف نسبت ہوئی تو میں نے باقاعدہ کھلم کھلا نافرمانی کہا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو چوک ہوئی نا وہ محبت کی بنیاد پر ہوئی تھی. یاد رکھو اس کو, محبت کی بنیاد پر ہوئی تھی. اس لیے کہ شیطان نے قسم کھا کر وقاسمہما انہ لہما لمین ناصحین. بعض ارباب بصیرت نے تو عجیب بات لکھی ہے, زیادہ قسمیں کھانا یہ شیطان کی عادت ہے, اس لیے کہ اس نے آغاز ہی قسم سے کیا تھا. اور قسم کھانے کی ضرورت آدمی کو تبھی پڑتی ہے جب وہ جھوٹ بول رہا ہو, خاصتاً فی زماننا ھذا. سچے آدمی کو اپنے آپ پر کانفیڈنس ہونا چاہیے. دیکھو اوور کانفیڈنس برا ہے لیکن سیلف کانفیڈنس تو مطلوب ہے. سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی ضروری ہے, خود اعتمادی ضروری ہے. آپ سیلف کانفیڈنس رکھو گے تو اتنا بڑا مدرسہ بنے گا, لیکن اگر آپ کو اپنے آپ پر ہی اعتماد نہیں ہے تو ایک اینٹ بھی نہیں رکھ سکو گے, اور پھر تو زندگی کے کسی بھی میدان میں قدم نہیں رکھ سکو گے, اعتماد ہی نہیں ہے. لیکن اپنی طاقت سے زیادہ اعتماد نہ ہو, اوور کانفیڈنس نہ چلے جائیں کہ اعتماد کے دریا میں اتنے ڈوب جائیں کہ پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی, لیکن ان کا کمال ہی یہ تھا وآخرون اعترفوا, اعتراف کیا. کیا اعتراف کیا؟ پڑھو, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس میں دو باتیں ہیں.
اعتراف نفس بھی ہے اور اعتراف عظمت رب بھی ہے. اور امام رازی نے لکھا کہ معرفت نفس اور معرفت رب ان دونوں پر ہی تمام ادیان سماویہ کا دار و مدار ہے. معرفت نفس اور معرفت رب. ربنا ظلمنا انفسنا معرفت نفس، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا معرفت رب، اور لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر معرفت نفس. فرمایا معرفت نفس کی ضرورت زیادہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا تھوڑا کہا شیطان نے مجھ سے یہ کروایا اور وہ کمینہ ہے ورنہ میں تو بہت بچ بچا کر چلتا تھا. نکو، نہیں. ربنا ظلمنا انفسنا. اور واہ رے مفسرین کیا کہیں تمہارے علم کو. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا میں جمع کا صیغہ لا کر بعض مفسرین نے تو لکھا کہ حضرت حوا کو شامل کیا، لیکن بعض مفسرین نے لکھا باپ تو باپ ہوتا ہے جو ایڈوانس میں اپنی اولاد کی طرف سے معافی مانگ لیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی اپنی حلال اولاد کی طرف سے توبہ کی. ربنا ظلمنا انفسنا، اور ظلمنا انفسنا سنو، ظلمنا کا مفعول بھی ہے انفسنا. پتا چلا مظلوم بنایا نفس کو، مظلوم بنایا نفس کو. اور مظلومیت اور کمزوری لازم ملزوم ہے. مظلوم وہی ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. پتا چلا کہ نفس کمزور ہے، اور جب وہ کمزور ہے تو اس کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے گر عزم و حوصلہ پیدا ہو جائے. نوجوانوں صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، نوجوانوں صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے. چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا. اس پر تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ کہتا ہوں، اگر عزم عروج پیدا ہو جائے، عزم عروج پیدا ہو جائے تو نفس و شیطان کی چٹانیں بھی چور ہو جائیں. لیکن ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تبصرے کرنا ہے. ایک کپ کی چائے میں ہم 10 حکومتیں گراتے ہیں اور 10 حکومتیں بناتے ہیں. سچی بات کر رہا ہوں، آج میں اصلاحی لفظ پر زیادہ چل رہا ہوں اگرچہ اس میں علوم بھی ہے. ایک کپ کی چائے میں ہم 10 حکومتوں کو گراتے بھی ہیں، 10 حکومتوں کو بناتے بھی ہیں. کیا کر سکیں گے؟ نفس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. ہم کیا کسی پر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے کنٹرول. ہمیں اپنے آپ پر سب سے پہلے کنٹرول کرنا چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا. اور آگے خوشخبری سنیے. خامخواہ لوگ کہتے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکروں کے ذریعے حوصلے پیدا ہوتے ہیں. میرا آپ کا قرآن موٹیویٹ کرتا ہے. قرآن جیسی پر امید حوصلہ افزا، قرآن نے کہیں بھی انسانوں کی حوصلہ شکنی نہیں کی، کہیں بھی حوصلہ شکنی نہیں کی، کسی بھی انسان کی ہمت کو پست نہیں کیا، بلکہ اس نے تو کہا 1000 دفعہ بھی تم میری توبہ توڑو، آ جاؤ، میں شاید پہلے سے زیادہ تم کو آگے بڑھا دوں گا. اسی لیے ابن قیم نے لکھا آدم کی خطا بن گئی سبب عطا. یہ موٹیویٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس پر بس کرو گے تو پھسل جاؤ گے. لیکن وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کے بعد پڑھو کہ وہ خطا تھی لیکن ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، اور عطا بن گئی. معافی کے بعد کبھی کبھی آدمی عرش پر پہنچ جایا کرتا ہے. ہمارے بڑوں کے یہاں ایک طریقہ تھا، ہمارے بزرگوں کے یہاں، مگر آج کل کے طلبہ اس کو سمجھتے نہیں نا، اس لیے کریں گے بھی کیا، وہ طریقہ اختیار بھی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ. ورنہ ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ وہ کیا تھا.
اور ان کے بڑوں نے ان کے ساتھ اور کیا تھا کہ جس کو اپنا بنانا ہوتے تھے اس سے ناراض ہو جاتے تھے. جس کو اپنا بنانا چاہتے تھے نا اس سے ناراض ہو جاتے تھے. یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ ناراض ہو گئے بتکلف نہ. ارے بھیا یہی تو وہ بات تھی کہ وہ تینوں صحابہ کا توبہ قرآن کریم کے نقوش پر ثبت کروانی تھی، لیکن پہلے ان سے بیگانگی بھی تو برتی گئی. کسی بھی صحابی کی توبہ کو قرآن کریم کے نقوش پر ثبت نہیں کیا گیا ہوگا مجموعی طور پر، لیکن ان کے لیے تو اصول الشاشی پڑھنے والے طلبہ سمجھیں گے ثلاثۃ خاص لفظ ہے، تبھی تو ثلاثۃ قروء کی بحث چلتی ہے. فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، انہیں اپنا بنانا تھا نا، اس لیے ان سے ناراض ہوئے. ایسے ناراض ہوئے کہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، مگر دل سے ناراضگی. مومن کبھی ایک دوسرے سے دل سے کینہ نہیں رکھتا ہے، یہ یاد رکھو. اگر کسی باپ کو اپنی اولاد سے ناراضگی کرنی بھی پڑے تو یاد رکھے وہ دل سے ناراض نہ ہو، اداؤں میں ناراضگی کا اظہار کرے، دل سے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کرے. کامیاب معلم، ہمدرد مدرس اور اپنے طالب علم کے مستقبل تابع اور اس کے آنے والے زمانے میں اس کے لیے نیر تابع بنانے کے خواہش مند معلم کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر تو ناراضگی کرے مگر رات میں اٹھ کر اسی طالب علم کے لیے گرم گرم آنسو بہائے، تب جا کر کچھ بچے بن پاتے ہیں. تو ان تینوں سے عجیب ناراضگی تھی. وہ تینوں فرماتے ہیں ہماری طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے تھے، سوشل بائیکاٹ کا اعلان ہوا تھا، لیکن وہ بھی محبت کی چنگاریاں دونوں طرف کیسی تھی. فرماتے ہیں ہم قول باندھتے تھے اور آنکھوں کی کنکھیوں سے دیکھتے تھے کہ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. ہم دیکھتے تھے، نظر آتا تھا نبی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور مسکراہٹ بھی زبان پر ہے تو ہمارے دل کو تسلی مل جایا کرتی. لیکن سنیے 50 راتوں تک بائیکاٹ ہوا، 50. اور اس میں بھی امام نووی نے حکمت لکھی، غزوہ تبوک کی آمد رفت اور وہاں رہنے کا پورا مدت اور عرصہ 50 رات کا تھا. ان 50 راتوں میں وہ مدینہ کی سہولتوں میں رہے نا، جس میں دیگر صحابہ نے 50 راتوں تک مشقتیں جھیلی، تو ان کو 50 راتوں تک ہی مشقتوں کا سامنا کروایا گیا تاکہ تلک بھی تلک ہو جائے. اور پھر آیا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، تو جن کو اپنا بنانا ہوتا ہے ان سے ناراضگی کی جاتی ہے. پتہ چلا یہ دنیا میں حالات ہم پر آنا یہ اپنا بنانے کے لیے ہے، اجاڑنے کے لیے نہیں، اپنا بنانے کے لیے. ارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تأثراتی تقریر نہیں ہے، انفعالات پر مبنی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عاجز پیشہ ور مقرر ہے ہی نہیں. اولا انا مدرس وفخری فی التدریس، تقریر بات کی چیز ہے. چھیڑو کبھی تدریس کے ایام میں، کروڑوں لالچ دو گے نہیں آؤں گا میرے طلبہ کا سبق چھوڑ کر، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں مدرس ہوں، میری ذمہ داری ہے. بات یہ عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا تو کہہ رہا تھا، لیکن آگے کیا کہہ رہا تھا؟ یہ حالات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم ایک آیت میں عجیب منظر کشی کر رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہماری ایک سنت ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے، ہم قوموں کی طرف نبی تو بھیجتے ہیں، لیکن جب وہ قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ہم ذرا سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہم ذرا سے، اور ناراض ہو کر ہم کرتے کیا ہیں؟ اخذناہم بالبأساء والضراء، دو لفظ ہیں، جسمانی حالات اور مالی حالات سے دوچار کر دیتے ہیں.
یہ دو چار کرنا ستانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ ہم رحمان ہیں اور رحمان ہو کر ستائیں یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم فرما برداروں کے لیے حبیب ہیں اور نافرمانوں کے لیے طبیب ہیں۔ ہم فرما برداروں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے، اور طبیب کو ضرورت پڑ جائے تو وہ انجیکشن لگاتا ہے۔ یہ انجیکشن لگانا عین ہمدردی ہے نہ کہ ظلم ہے، اور ضرورت پڑ جائے تو اوپن سرجری بھی کرتا ہے، سب کچھ تتر بتر کر دیتا ہے، سارا ہارٹ باہر نکال کر رکھ دیتا ہے۔ ادھر بھی نلکی لگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ادھر بھی لگی اور مشینوں پر لگا دیتا ہے۔ آج تک کسی کو دیکھا کہ کسی نے طبیب کو تماچا مار دیا ہو یا اس سے ناراض ہوا ہو کہ تم ہمارے باپ کو ایسی کیسی مشین پر ڈال دیے ہو؟ نہیں، بلکہ الٹے شکریہ ادا کرتے، پیسے بھی دو، شکریہ بھی ادا کرو، ہاتھ بھی جوڑو، سب کچھ۔ کاش خدا کی یہ شان طبیب کو بھی ہم نے سمجھ لیا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے ہم ایسے روٹھنے والے لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے مالی اور جسمانی حالات سے دوچار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ ذرا گریہ زاری کریں۔ او واہ رے واہ، عربی زبان تضرع زرعن سے بنا، اور درعن تھن کو کہتے ہیں۔ گائے میں سے دودھ کو دوہنے کے لیے ذرا اس کو بہلانا پڑتا ہے، سہلانا پڑتا ہے، پانی چھڑک کر پانی ڈالنا پڑتا ہے، پھر وہ سہلتی اور بہکتی ہے اور مچلتی ہے۔ ویسے خدائے پاک کے دریا کو جوش میں لانے کے لیے آنسوؤں کا پانی ڈالنا پڑتا ہے، اور اس کو منانا پڑتا ہے، اس کو سہلانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ چاپلوسی کرنی پڑتی۔ ایک اللہ والے تھے، روزانہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، امتحان کے خاطر آسمان سے آواز آئی کہ قبول نہیں ہے۔ کیا آواز آئی؟ قبول نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے جیسا کوئی ہوتا کہ قبول نہیں ہے تو جانے دو۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں ہکال سلگا اس کو، کوئی ضرورت نہیں ہے جب قبول ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ معرفت والے تھے، جہاں سے پھر چلا پھر آ گیا، ان کو معلوم ہے کہ یہ میرا امتحان لیا جا رہا ہے۔ کہا اگر قبول نہیں ہے تو کوئی دوسرا دروازہ بھی تو نہیں ہے جہاں قبول کروانے جاؤں؟ میرا کام ہے پیش کرنا، قبول کرے نہ کرے لیکن میں تو پیش کرتا رہوں گا۔ آواز آئی، امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اعتراف، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والے بنو اور اپنے اللہ کو پہچاننے والے بنو۔ قرآن کریم کہتا ہے ایسے لوگ جو اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں، اگرچہ ان کے کھاتے میں عمل صالح بھی ہو اور گڑبڑ بھی ہو، لیکن عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ ایک مفسر نے لکھا ہے ارجا آیت فی القرآن الکریم هذه الآیہ، کہ پورے قرآن میں سب سے امید افزا کوئی آیت ہے تو وہ یہ آیت ہے۔ اس لیے کہ میرا آپ کا سب کا حال یہی ہے، عملا صالحا وآخر سیئا، لیکن اس آخر سیئا کے معاف کروانے کا طریقہ کیا؟ شروع میں آ گیا اعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے آ رہا ہے، ان مجالس کا انعقاد اسی لیے ہوتا ہے، خدا پاک کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے پر مت ٹالو۔ اور بہت قیمتی بات یاد آئی، فکری جنگ جو ہمارے ذہنوں پر اور ہماری فکر و نظر پر یہود کی طرف سے لادی گئی ہے، کڑوا تو لگے گا لیکن حقیقت پسندانہ جائزہ لے رہا ہوں، فکری جنگ، فکری ارتداد اور فکری الغار میرے اور آپ کے ذہنوں پر جو لادی گئی ہے، ان میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والا نہ بنایا جائے اور ہر چیز کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرایا جائے۔ نہیں، حکومت کی طرف سے ہمیں عبادات پر کوئی پابندی نہیں ہے، حکومت کی طرف سے ہماری تعلیم گاہوں پر کوئی پابند، ارے بھیا زمینوں کے بارے میں تو حکومت جو کر رہی ہے، میں فیور میں بات نہیں کرتا لیکن حقیقت بات کرتا ہوں، ہمیں جگا رہی ہے وہ کہ کاغذات کو صاف ستھرے بناؤ۔ ایسے کیسے غفلت کے ساتھ کام کر رہے ہو؟ اب ہم ہر چیز کا ذمہ دار، کیا فجر کی نماز میں باجماعت آنے کے لیے بھی ہم دوسروں کو ڈانٹیں گے؟ کیا ہم ذکر اللہ کے لیے بھی، کیا ہمارے ذکر پر بھی؟ نہیں، ہمیں ہی نہیں کرنا ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے لاکھوں ہیں۔
نہیں، ہمیں اپنے آپ میں انقلاب برپا کرنا ہوگا، سچا پکا مومن بننا ہوگا، اعتراف اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ وقت تنگ دامنی کا گلہ کر رہا ہے اور مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں رات کی ٹرین پکڑ سکوں، اس لیے باوجود لاکھ چاہتوں کہ اپنی گفتگو کو یہاں منقطع کر رہا ہوں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور اس عاجز کی محبت میں جو حقیقت میں کتاب و سنت کی محبت ہے، آپ سب یہاں تشریف لائے، بالخصوص ہمارے علماء کرام، میں ان سب کا قدردان ہوں، اور مولانا فتح محمد صاحب کے لیے ہمیشہ میری دعا ہے اور رہے گی، اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے پاک باز نیک نیت لوگوں کے ساتھ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن ارادوں کے ساتھ ان مجالس کا وہ انعقاد کرتے ہیں، ان ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔